محمد وآل محمد صلوات اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ صلوات پڑھے آل محمد و آل محمد۔ قبل اس کے سلسلہ کلام کا آغاز کروں، چند گزارشات ہیں۔ ان میں پہلی گزارش یہ ہے، جناب آغا مختار حسین کے چھوٹے بھائی عمران علی کا جو ہے وہ آج پاکستان میں انتقال ہو گیا ہے، تو ہم سب کی طرف سے ان کو تعزیت ہے کہ پروردگار عالم شہدائے کربلا کے صدقے میں ان کو جوار علیین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے بچوں کو، ان کے خانوادے کو، خاص طور سے یہاں پر آغا مختار صاحب کی فیملی کو جو ہے پروردگار صبر جمیل عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ حضرات جو ہے 2 رکعت نماز وحشت قبر مرحوم کے لیے پڑھ دیجیے گا۔ مرحوم کا نام ہے عمران علی ابن غلام جعفر، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعائے صحت کے لیے گزارش کی گئی ہے۔ سیدہ زرینہ بانو رضوی، غلام مرتضیٰ جعفری، عامر رضوی اور ان کے والدین، اور آپ حضرات میں بہت سے مومنین و مومنات ہیں جو برابر دعائے صحت کے لیے کہتے ہیں۔ میرے دل پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، آپ ان سب کے لیے جو ہے خصوصی دعا فرمائیں کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے صدقے میں مکمل شفا یابی ان کو عطا ہو۔ دوسری گزارش ہے کہ آپ اکثر و بیشتر ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں اور بہت کچھ سنا ہے محرم میں خاص طور سے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی مومن جہاں جہاں رہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے مجلس برپا کرتا ہے، کوئی ایک مجلس کرتا ہے، کوئی پورا عشرہ کرتا ہے، اور حالات سب کے برابر نہیں رہتے ہیں، کبھی کبھی حالات بدل بھی جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو ریاستیں تھیں وہ ختم ہو گئی تو وہ ریاستیں نہیں ہیں، زمیندارہ ختم ہو گیا وہ بات نہیں ہے، لیکن عزاداری کے معاملے میں ان کی اولاد نے اس شان اور ابان کو جو ہے ویسے ہی باقی رکھنے کی کوشش کی، مگر روایات ایسی بتاتی ہیں کہ بعض بیچارے اتنے اجڑ گئے کہ جب محرم قریب آیا تو وہ تمنا دل میں رہ کے بیٹھ گئے، اب بیچنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ چنانچہ ایک روایت میری نظر سے گزری، اور اس میں یہ کہ ایک بیٹی گھر کے اندر اور کچھ نہیں گھر میں، تو لوگوں کو سب کو پتا تھا ان کے گھر میں عشرہ ہوتا ہے، دیکھا کہ کوئی محرم کی تیاری نہیں باقاعدہ، اگر آپ نے دیکھا ہوگا یہاں تو وہ چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن اپنے یہاں باقاعدہ چونا کاری، امام بارگاہ کی مرمت ہے، لوگ اپنے گھروں کی مرمت کراتے ہیں، اس کو احترام محرم میں کہ بھئی ہمارے یہاں مہمان آئیں گے، مجلس ہوگی، اہل بیت آئیں گے، تو لوگوں نے دیکھا کہ سناٹا ہے، کوئی چونا کاری نہیں، کچھ نہیں، سب کچھ نہیں، نہ کوئی اہتمام نظر آ رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا بھی کہ بھئی کیا بات ہے، تو بیچارے شرمندگی کی وجہ سے کچھ تھا نہیں تو کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ چاند رات کا اعلان ہو گیا اور مجلس کا کوئی اہتمام نہیں ہے، تو اتنی دیر میں دیکھا کہ ایک بی بی آئی ہے، اور بی بی نے کہا کہ آج تمہارے یہاں مجلس نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بی بی نہیں، مجلس نہیں ہے، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی تبرک کا اہتمام نہیں ہے ہمارے یہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم مجلس کرو، تبرک کا اہتمام ہو جائے گا۔ وہ بی بی تبرک لے کر کے آئی اور بیٹھ گئی، گھر والوں نے مجلس کر لی، ان لوگوں کو اپنی مجلس ہوئی اور وہ بی بی چلی گئی اور تبرک بھی تقسیم ہو گیا، لوگ بھی آ گئے۔
मगर अगले रोज़ ये हुआ कि चलो कोई मुसाफिर आ रही होगी, आई और मजलिस करके चली गई। अब कोई चीज़ नज़र नहीं आई तो एक शख्स ने आकर के कहा कि भाई तुम्हारे यहाँ मुहर्रम की मजलिस नहीं है, ऐसा है कि मुझे एक कनीज़ की ज़रूरत है, अगर तुम अपनी बेटी को मुझे फ़रोख्त कर दो कनीज़ी में तो मैं हदिया दे दूँगा। उन्होंने बेटी को देखा और ये कहा कि बेटी अगर तुम कनीज़ी में चली जाओगी तो हमारे यहाँ हुसैन की मजलिस हो जाएगी। वो बच्ची सारा काम घर का करती थी मजालिस में। उसने कहा कि अम्मा इससे अच्छी बात क्या है कि अगर मैं मेरी खातिर मजलिस हुसैन हो जाए। वो जाने के लिए तैयार हो गई, उसने पैसा दे दिया, इंतज़ाम हो गया। मजलिस के वक्त देखा कि एक बीबी आई है और उस बच्ची का हाथ पकड़े हुए, बच्ची का हाथ पकड़े वो बीबी आई और बच्ची को हुक्म दिया कि तुम मजलिस बर्पा करो। उनका क्या हो सकता है उनके घर की कोई खातून होगी, वो बच्ची को लेकर के आई हैं। उसने पूरा एहतमाम जैसे करती थी वो किया। मजलिस बड़ी शान और शौकत से हुई, सब कुछ हुआ। और उसके बाद वो बीबी जब जाने लगी तो इन्होंने कहा बच्ची से, बेटा जाओ उनके साथ जाओ। तो उस बीबी ने कहा कि नहीं, ये बच्ची तो यहीं रहेगी। कहा क्यों? हमने तो इसको फरोख्त कर दिया, कनीज़ी में दे दिया है। तो बच्ची कहती है अम्मा आप लोगों ने फरोख्त कर दिया, ये बीबी ने जा करके मालदार कर दिया उसको जिसके घर मुझको भेजा था, और उसने मुझे आज़ाद करके इन बीबी के हवाले कर दिया और यहाँ लेकर के मुझे आई है। ये किस लिए? मजलिस हुसैन के लिए। बताने का मकसूद था कि इरादा करना तुम्हारा काम है, मंजिल तकमील तक पहुंचाना हमारा काम है। अब ये आप देखते हैं यहाँ माशाल्लाह रोजाना चंदे के लिए करते हैं, तो आप इसमें न शर्माएं आपकी जेब में क्या है। ख्याल फरमाया आपने, जो भी आपके पास है अभी ये ट्रे लेकर के आए वो आप अपनी तरफ से हदिया डाल दें। बरकत डालने वाले तो वो हैं जिनके नाम के ऊपर आप दे रहे हैं। आप ये सोच के दें कि जो रोजाना मजलिसें हो रही हैं ये आपकी तरफ से हो रहे हैं, आप इन मजलिसों के बानी हैं, आप ही की तरफ से तबरुक है, आप ही की तरफ से नजर है। वो जो लाखों लाख खर्च करते हैं वो, और जो आप जो भी कुछ रोजाना यहाँ डालते हैं वो सब का सब इक्वल है कि आपके सबब से जिक्र हुसैन जारी और सारी, और इंशाल्लाह ऐसे ही जारी और सारी रहेगा। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले बस जब तक ये ट्रे पीछे जाए उतनी देर आप सलावत पढ़ते रहें। पीछे आने वाले भी अपने हाथ में रखे ताकि देर ना लगे। जो भी कुछ आपके पास है वो हदिया था ना, आप डालते चले जाएं। माशाल्लाह वो कहते हैं कतरा कतरा जो है वो दरिया बनता है। अब से 10 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, मगर आप ही की मेहनतों की वजह से और आप ही का ये थोड़ा थोड़ा चंदा दे के आप देखिए कि यहाँ तक पहुँचा है। माशाल्लाह नमाज जुमा कायम है, संडे स्कूल है, पूरे साल मजलिसें होते हैं, आइम्मा की विलादत, शहादत, पूरा मुहर्रम, पूरा रमज़ान, ये सब आप ही के तामुन का नतीजा है, आप ही की मोहब्बत के सबब से है। कोई थोड़ा दे या कम, जितना उससे इम्कान ज़ाहिर है वो तो खुलूस नियत से दे रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है। मगर परवरदिगार आलम जिसके नाम पर, इमाम हुसैन के नाम पर और दीन के नाम पर जो आप दे रहे हैं उसका रिटर्न आपको ज़रूर मिलेगा कि आपकी औलाद उतनी मुहिब अहले बैत होगी, उतनी साले होगी, और साथ साथ मरने के बाद की भी जिम्मेदारी कि जो आपके बुजुर्ग 7वीं पुश्त तक इंतकाल कर चुके हैं उन तक इसका अजर जाता है। मौला फरमाते हैं जब कोई शख्स राह खुदा में खर्च करता है तो जो 7 पुश्तों तक मर चुके उनको अजर जाता है और आगे आने वाली 7 पुश्तों तक समर मिलता है। 7 पुश्त पीछे तक असर जाएगा और 7 पुश्त आगे तक उसका समर रहेगा। और आप यहाँ के माहौल को आप देखते ही, हर तरफ शराब खाने हैं, हर तरफ क्लब है, हर कुछ है। अगर इस गंदे माहौल से बच के आपके बच्चे सच्चे बन जाए और अच्छे बन जाएं तो इससे बड़ा समर आपको और क्या चाहिए। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। और एक मरतबा इससे बेहतर सलावत पढ़े वाले मोहम्मद। अज़ीज़ो इस आय मुबारका का शरफ़ मुझे रोज़ाना तिलावत करने का हासिल हो रहा है। सूरह जुमा की मशहूर व मारूफ़ आयत है और मैंने अर्ज़ कर दिया आपकी खिदमत में कि सूरह जुमा मशहूर तरीन सूरह है, जुमे के दिन पढ़ा जाता है, जुमे का दिन कोई भूल नहीं सकता है।
اب تو ویسے بھی مطلب یہ شارٹ کٹ چل رہا ہے، جیسے اب کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لوگ سینڈوچ پہ کام چلا لیتے ہیں، تو ویسے ہی مولوی بھی جو ہے وہ جمعے کی نماز چھوڑ، جمعے کا سورہ چھوڑ کر کے قل هو اللہ انا اعطیناک کے اوپر کام چلانے لگے ہیں۔ بہرحال ہر ایک کی مرضی ہے، لیکن چونکہ اہمیت ہے، فضیلت ہے سورہ جمعہ کی، تو اس لحاظ سے، اور پھر یہ کہ تبلیغ بھی ہے کہ اس روز جو ہے 2 رکعت کا آپ کو جو ہے پروردگار عالم نے اسپیشل کریڈٹ دیا ہے کہ 2 رکعت پہ گزارا ہو جائے گا، اور 2 رکعت کے بدلے میں خطبہ دیا ہے۔ اور وہ خطبہ کیا ہے؟ وہ نصیحتوں کے لیے ہے، تاکہ تم لوگوں کو نصیحت ہو ایمان کی، عمل کی، اور تمہیں بشارت ہو اور اچھائی کی خبر ہو۔ مگر مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں نہ نصیحت ہوتی ہے، نہ اچھائی کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ ایک مولوی نے دروازہ کھول دیا ہے جہنم کا، اور دوسرے نے ڈرانا شروع کر دیا کہ ایک ایک مسلمان کی گردن پکڑو اور جہنم میں ڈھکیلتے چلے جاؤ۔ خدا نے کہیں نہیں کہا کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو میں جہنم میں بھیجوں گا۔ نماز کے نہ پڑھنے کی سزا جہنم نہیں ہے، کہیں کوئی قرآن کی آیت بتا دیجئے، کوئی حدیث بتا دیجئے۔ جہنم جو ہے نماز پڑھنے کی سزا نہیں ہے، کفر ہے، شرک ہے، قتل ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ نماز نہ پڑھنا یا نماز کا انکار، دونوں میں فرق ہے۔ نہ پڑھنے والا کافر نہیں ہو سکتا، منکر کافر ہوگا۔ نماز کا انکار، کسی بھی حکم الہی کا انکار کرنے والا سبب کفر بنے گا، عمل نہ کرنا سبب کفر نہیں۔ اور اگر ایسا ہو جائے تو ممکن ہے کچھ نماز پڑھتے ہیں روزہ نہیں رکھتے، کچھ روزہ رکھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، کچھ دونوں عمل کرتے ہیں حج نہیں کرتے، تو پھر تو کوئی بھی ایک عمل نہ کرنے کے اوپر جہنم ہے، اسلام سے خارج ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال یہ خطبہ اس لیے ہوتا ہے لوگوں کو نصیحت ہو، اور عجب بات ہے خطبے میں یہ ہے بدشکل مولوی کو مت رکھنا، مولوی بھی خوبصورت ہو، ذرا وجیح ہو، دیکھنے میں لگے، ایسے کو مت لگاؤ جس سے صورت دیکھ کر کے جو ہے وہ آدمی بھاگنے لگے، خیال فرمایا آپ نے، اور بہترین زبان میں خطبہ دیتا ہو، خوش اخلاق ہو، ہر وقت ڈنڈے والی بات نہ کرے، گالی گفتار کرنے والا نہ ہو، اور سب چیزوں کے اندر مطلب یہ احکامات ہیں پیش نماز کے، میں کیا بتاؤں آپ بتائیے، وجیح ہو، خوبصورت ہو، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اور جیسے ناقص بکرے کی قربانی قبول نہیں ہے اللہ کو، ویسے لنگڑا لولا کھانا مولوی پسند نہیں ہے اللہ کو۔ خلور میں وہ ساری مطلب قرآن کی آیتوں کا ایک عکس دے رہا ہوں آپ کو۔ وہ یہ کہیں گے جن کا مولوی ایسا ہو تو اس کا دین کیسا ہوگا، کہا دیکھنے میں لگے جوان ہے، خوبصورت ہے، مجاہد ہے، مگر اس میں سب سے پہلی شرط ہے حلال زادہ ہونا۔ اور اس حلال زادے کو پہچانے کیسے؟ کہاں ہے؟ ہم لوگ تو بیٹھے امریکہ میں، آیا پنجاب پاکستان سے، ہم کہاں ڈھونڈتے پھریں اس کو جو ہے، اس کی بستی میں کہاں جائیں، شہر کہاں جائیں، یہاں رہتے ہوئے اتنی عادت ہو گئی، لاہور اور کراچی میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو 2 دن گزار کے واپس آ جاتے ہیں، یہاں کی عادتیں ہو گئی سب، ہے یا نہیں ہے؟ اب نہیں جا سکتے، کہاں پوچھتے پھریں، لوگوں نے کہا وہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، پروردگار عالم نے اتنا آسان کر دیا ہے ہر کام کو جو ہے، انہوں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، علی کا نام لو کے سامنے اگر مسکرانے لگے تو حسب و نسب پتہ چل گیا، پیش نمازی دے دو۔ آپ کسی کو چھوڑ دیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کل کو یہ کہیں مولانا سے، مولانا کوئی ایک پیش نماز یہاں رکھیے، ان کا ٹھیک ہے پاکستان سے بلائے دیتا ہوں جی۔ اب مولانا نے بلا دیا، سب تو مولانا کی بات مانتے نہیں مانتے، دیکھیں بہت سے ایسے ہیں جو سامنے نہیں بولتے ہیں، میں جانتا ہوں سامنے نہیں بولتے ہیں، پیچھے باتیں بناتے ہیں۔ اب مولانا نے بلا دیا، مولانا نے بلا دیا، مولانا کیا کہا، میں ہر ایک سے محبت کرتے ہیں، جس کی ہوتا ہے تعریف کر دیتے ہیں، یہ تو جس کو چاہتے ہیں پیش نماز بنا دیتے ہیں۔ اب بلا لیا تو ٹھیک ہے بھائی، ہم تو دل نہیں کرتا آنے کے لیے، ہے یا نہیں ہے، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟
انہوں نے کہا کہ کسی کو بھیجو وہاں پہ، اب یہاں سے ٹکٹ ہو، پھر چندے کے لیے ٹکٹ چلے گی، بھئی مولوی کی حلال ہونے کا پتہ کرنا ہے، لہذا ٹکٹ کے لیے پیسے دیں ایک ایک کو. ان کا اس کے لیے پیسے نہیں دیتے ہم. بات سمجھے کہ نہیں؟ چلیے کوئی جیالہ نکل گیا، پارٹی بند، اس نے کہا ٹکٹ میں دیتا ہوں، وہاں کا خرچہ بھی دیتا ہوں. اب وہ چلا گیا وہاں پر، جی اپنے رشتے داروں سے ملایا، وہاں سے خبر لے کے آیا، تو ہو سکتا ہے کسی ایسے سے ملاقات ہو جو اس بیچارے کا مولوی کا جو ہے روٹی روزی بند کرنا چاہتا ہو، اور وہ جھوٹی گواہی دے دے، تو ایک پورا تانتا بن جائے گا اور سال گزر جائے گا، مولوی کا فیصلہ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ نے کہا اس سب کے چکر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں آسان کر رہا ہوں ہر زمانے کے لیے کہ بس علی کا نام لو، اگر مسکرانے لگے تو بسم اللہ بھائی مصلی پہ آ جاؤ، اور اگر نہیں تو دھکے دے کے باہر کر دو. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. بہرحال آیت کا ترجمہ میں کئی مرتبہ کر چکا، روزانہ ہی کر رہا ہوں. وہی اللہ جس نے رسول بنایا ہے، مبعوث برسالت کیا ہے انہی امیین کے اندر، انہی مکے والوں میں جو اس وقت کے رہنے والے تھے، کائے کے لیے تاکہ آیتوں کی تلاوت کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفوس کو پاک کرے. اب یہ بتائیں نفوس کی پاکیزگی کیا چیز ہے؟ نفوس کی پاکیزگی یعنی یہ ڈاکٹر ہیں، غلاظت کو پاک کریں گے، صاف کریں گے، کیسے کریں گے؟ کیا اوپن ہارٹ سرجری کریں گے ہر مسلمان کی؟ دل کو نکال کے غسل دے کر کے اور ہر طریقے سے مطمئن ہو کے رکھیں گے اب یہ مسلمان ہو گیا؟ نہیں. پھر کیا کریں گے؟ کہا پہلے تو یہ پتہ چلے کہ وہ پاکیزگی کے مقابلے میں ایک چیز آتی ہے نجاست. نجاست کیسی ہے؟ اس نجاست کو پاک کریں گے، اس نجاست سے پاک کریں گے، دھوئیں گے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا دل کی نجاست ایک ہی ہے، اس کا نام ہے کفر اور شرک. یعنی ان کے نفسوں کو وہ پاکیزہ بنائیں گے، پاک کریں گے کفر سے اور شرک سے. چلیے اچھا اس کا طریقہ کیا ہے پاک کرنے کا؟ تو نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جی اچھا کتنے مسلمان ہوئے 13 سال میں؟ 313 ہو گئے مسلمان. مگر میرا ایک سوال ہے آپ سے، سارے مسلمان کہتے ہیں معاذ اللہ حضرت ابو طالب کافر تھے، چلیے اجماع ہو گیا مسلمانوں کا، میں بھی اس اجماع میں شامل ہوئے جاتا ہوں، مسلمانوں کی بات ہے نا. مگر ایک سوال ضرور کروں گا، بھائی مسلمانوں ایک چیز بتاؤ، جو نبی 13 سال کے اندر، 13 سال نہیں غلط کہا میں نے، 32 سال تو گھر میں رہے اور 13 سال تبلیغ کی اسلام کی، تو 32 اور 13 کتنے ہو گئے؟ 45 ایئرس. جو 45 ایئرس میں اپنے چچا کو مسلمان نہیں کر سکا، جی اب آپ دیکھیں خدا کی طاقت تو ایسی ہے کہ لوہے کو نرم کر دے، پہاڑ کو ہٹا دے، تو پوری خدائی ایک طرف، نبی کی رسالت ایک طرف، اور معاذ اللہ ابو طالب کا کفر ایک طرف. بھائی آپ دیکھیں نا، اسی گھر میں رہے، سب کچھ رہا، دنیا کو مسلمان بنا دیا، اور ایک اپنے چچا کو مسلمان نہیں بنا سکے. ماننے والے میں ساتھ دوں گا بالکل، مگر اس شرط کے ساتھ مجھے وہ وجہ بتائیں چچا کو مسلمان کیوں نہیں کر پائے. کیا اتنے کمزور پڑ گئے، یا خدا اتنا کمزور پڑ گیا، یا کوئی ایسی روایت ہو کہ رسول اللہ رو رو کے گڑ گڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے میرے معبود، میرے پروردگار، میرے چچا کو کر دے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے میں نے کل ایک جملہ کہا تھا، ہمیشہ دلیل یہ ہے، کوئی قرآن کی آیت بتا دے، کوئی قرآن کی آیت نہیں بتا سکتے. مفتیوں نے اور مولویوں نے جو ترجمے کیے ہیں، ایک سے ایک کافر کا نام ہے، یہ اس کافر کے لیے آیت ہے، یہ اس کافر کے لیے آیت ہے، یہ اس کافر کی آیت ہے.
کہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن سے بتائیں، تو ہم بھی تو آپ سے پوچھتے ہیں، آپ قرآن سے بتائیں کہ ابو طالب کافر تھے؟ کوئی نہیں کی۔ اچھا پھر کھلایا پلایا کتنے دن؟ اسلام کتنے دن بعد آیا؟ 45 سال کس کے گھر میں کھائے؟ 45 نہیں، 8 سال پہلے وہ بھی اسی گھر میں تھے۔ 8 سال تو اس لیے کم کرتے ہیں کہ دادا زندہ تھے۔ ہمیشہ بوڑھے ماں باپ بڑی اولاد کے پاس ہی رہتے ہیں جی، اسی گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ 8 سال یہ بھی ہیں تو 53 سال ہو گئے، زندگی کے 53 سال اس گھر میں کھایا پیا۔ آج یہ مسلم کہتے ہیں نا ہندو کے ہاتھ کا نہ کھاؤ، کافر کے ہاتھ کا نہ کھاؤ جی، اتنے ارے ہمارا نبی تو معاذ اللہ جو ہے 53 سال تک کھاتا رہا۔ اگر معاذ اللہ کافر تھے، کھایا یا نہیں کھایا؟ ابو طالب کے گھر اور جتنے مسلمان ہوئے ان سب نے کھایا۔ دعوت اسلام ہوئی وہ بھی کافر کے گھر میں، اسلام کی بنیاد رکھی وہ بھی کافر کے گھر میں جی، اور 53 سال تک۔ اور اب کہتے ہیں جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو سب سے زیادہ رونے والے بلکہ گریبان چاک کر کے چلنے والے نبی، سر سے امامہ اتار دیا، ننگے پیر، گریبان چاک، ابو طالب کے جنازے کے آگے آگے چلتے ہوئے، اے میرے چچا، جب میں یتیم تھا تو آپ نے پرورش کی، جب بھوکا تھا تو آپ نے کھلایا، آپ نے باپ کی یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیا، دادا کے سائے کے اٹھنے کا احساس ہونے نہیں دیا۔ یہ پورا مرثیہ ہے حضور کا، کس کے بارے میں؟ ایک کافر کے بارے میں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھو آل محمد والے۔ اچھا چلیے اب ایک سوال آج اور نیا کر رہا ہوں۔ مسلمان تو آدھی ہے نا ہر سنت پہ رسول کی عمل کرنے کا جی، رسول کا نکاح کس نے پڑھا؟ جو لوگ مانتے ہیں کافر تو اپنی بیٹی کا نکاح اس سال جو ہے رام بھروسے کو بلا کے کروائیں کسی، سنت پیغمبر بھائی نبی کا نکاح جو پہلا آفیشلی نکاح، دیکھیں آپ یاد رکھیے گا، بعد میں چاہے جتنی شادی کر لیں مگر آفیشلی اور معاشرتی نکاح ایک ہی ہوتا ہے، اور جو بات ایک کی ہوتی ہے اس کے بعد نہیں وہ بات ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ تو رسول اللہ کا نکاح تو ایک ہی ہوا ہے آفیشلی، لوگوں نے پیٹ بھر کے کھایا ہے، گواہیاں دی ہیں، خطبہ سنا ہے، اور وہ پڑھا کتنے؟ حضرت ابو طالب نے جی۔ تو اب ہر مسلمان کے لیے سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے کہ کم سے کم ایک ہی بیٹے بیٹی کا نکاح صحیح کسی رام بھروسے کو بلا کے پڑھوا لیں جی۔ کتنے بد نصیب اور بدبخت ہیں مسلمان کہ جنہوں نے نبی کے کردار پہ حملہ کیا ہو کہ ایک کافر نے نکاح پڑھا۔ صلوات پڑھو آل محمد و آل محمد۔ اچھا اب آج ایک بالکل نئی چیز آپ کو بتا رہا ہوں میں، اور آپ کے سامنے کی، تبرک بڑھتا ہے جی۔ ایک وقت میں 2 آدمی ایسے آ جائے جن میں دونوں میں اختلاف ہو، نکلنے میں مطلب وہ جا رہے ہیں دونوں میں آپس میں بول چال نہیں ہے، لڑائی ہے، ناراضگی ہے، اور جو تبرک بانٹ رہا ہے اس میں اتفاق سے ایک اس کا دوست ہے، اس نے کہا ایک اور لے کے جا، 2 تھما دیے اور اس بیچارے کو 1 دیا، وہیں شروع ہو جائے گا وہ۔ میں نے بھی اتنی دیر مجلس سنی ہے جتنی دیر اس نے سنی ہے، میں نے بھی اتنا ہی ٹائم خرچ کیا، اسی محلے سے آیا ہوں، اتنا ہی وہ ہے، تو مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس نے ماتم زیادہ کیا تھا ہے کہ نہیں؟ اور وہ بیچارہ مشکوک ہو جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ سب کے ساتھ جو ہے برابری رکھو ہیں۔ تو اتنی معمولی سی بات کو بھی مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو فکر دے رہا ہوں، سمجھ کے یاد رکھیے گا۔ اور یہ جھگڑے ہر جگہ ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی ہوتے ہیں جھگڑے، میلادوں میں بھی ہوتے ہیں، آپ سمجھیں گے نہیں؟ ملاؤں میں زیادہ ہوتے ہیں، مرغی ادھر گئی
اور پھر دیکھیے کیا حال ہوتا ہے. اب ایک سوال ہے, جب اسلام کا پہلے یہ حکم آیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگ مسلمان ہونے لگے تو ابھی مکس تھے, کسی کی بیوی نے کلمہ پڑھا, کسی کے میاں نے کلمہ پڑھا, کسی کے بیٹے نے کلمہ پڑھا, کوئی اختلاف نہیں تھا, مکس تھے, کھا پی رہے تھے سب تھے, کوئی حرام و حلال کا حکم نہیں آیا. ابھی ایک دن ایسا آیا کہ پیغمبر کو حکم ملا آج مسلمان ایک طرف اور کافر ایک طرف. جو مسلمان ہو گیا وہ مسلمانوں میں جائے, جو کافر ہو گیا وہ کافروں میں جائے. اماں ابا بیٹھ گئے, اماں ادھر مسلمانوں میں, ابا ادھر, ابا ادھر تو اماں ادھر. جی ماں باپ ہیں, کہا نہیں وہ کافر اور یہ مسلمان, سب بیٹھ گئے. اب صرف ایک سوال ہے ان بے غیرتوں سے جو حضرت ابو طالب کو کافر کہتے ہیں. کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی روایت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جو جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے کہے کہ وہ مومنہ نہیں تھی. جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے کوئی ایک چھوٹی سے چھوٹی ایک لفظ نہیں ملے گا کہ وہ مسلمان نہیں تھی یا کون تھی. اب آپ یہ بتائیں جب سب کو الگ کر دیا رسول اللہ نے تو ابو طالب اگر کافر تھے معاذ اللہ اور جناب فاطمہ بنت اسد مومنہ تھی تو ان دونوں کو الگ کیوں نہیں کیا؟ کیا بات ہے, نعرہ حیدری. بھائی کوئی بولے نہ بولے اس کو بولنے کا حق ہے جس کے ماں باپ بٹ گئے. یا رسول اللہ میری ماں کو ادھر بھیج دیا, باپ کو ادھر بھیج دیا, میرے باپ کو ادھر بھیج دیا, ماں کو ادھر بھیج دیا, اور علی کے ماں باپ کو ایک جگہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد مسلمان ہے اور معاذ اللہ ابو طالب کافر ہے. کوئی ایک لفظ آپ کو نہیں ملے گا پوری تاریخ میں. اس کے معنی یہ عمل اس بات کا ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں مومن تھے سب کے سب, اور اس وقت سوائے ابو طالب کے کوئی مومن نہیں تھا. صلوات علی محمد. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, حیدری. یاد رکھیں تین چیزیں وہ ہیں جو ہر مشن کو کامیاب بھی بناتی ہیں اور فیل بھی کرتی ہیں. ایک ہے پیسے کی طاقت, اور ایک ہے پاور آف اسٹیٹ حکومت, اور تیسرے ہے پریس پروپیگنڈا. ہے نہیں ہے؟ حضرت ابو طالب کے سلسلے میں تینوں چیزیں ایک ساتھ تھیں, دولت بھی, حکومت وقت بھی, اور مولوی ملا بھی. وہ اپنے پیٹ کے لیے تھے, اس لیے خطبہ جمعہ اسی بات پہ دیا جاتا تھا. اور جہاں جہاں مسلمان اسٹیٹ تھی وہاں سب کے سب جتنے بھی تھے وہ خطبہ جمعہ میں ابو طالب کافر ہیں. حضرت علی کے خلاف 70 سال 90 سال تک جو ہے وہ باقاعدہ حضرت علی کو منبر سے برا کہا جاتا رہا. خطبہ جمعہ کے اندر وہ پیش نماز نہیں ہو سکتا جو آل ابو طالب کو برا نہ کہے. یہ معیار تھا اس زمانے کا, اور لوگ جو ہیں وہ آ کر کے جو ہے اپنا تقرب کے لیے وہ کرتے تھے. چنانچہ ایک مثال دے دو, ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. ایک شخص تھا محب علی, وہ گھوم پھر کر کے حجاج ابن یوسف کی حکومت میں داخل ہو گیا. اس کا ایک دوست تھا, اس نے کہا کہ مار دیا جائے گا, تو قتل ہو جائے گا. کہا کیوں؟ تیرا نام علی ہے. اس نے کہا کہ اب تو آ گئے ہوں, اب کیا کرو, بچت کی صورت بتاؤ مجھے. کہا بہت, مالدار بھی ہو جاؤ گے. کہا کیا؟ کہا روتے پیٹتے سیدھے حجاج ابن یوسف کے پاس جاؤ, روتے پیٹتے جاؤ. اور اسے پورا ایجوکیٹ کر دیا. وہ روتا پیٹتا سیدھا دربار میں پہنچ گیا. حجاج بھی پریشان, یہ آج کیا ہوا؟ وہ آیا, اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں اور میں تو بہت پریشان ہوں. کہا کیا ہے؟ کہا میں تو آپ کی محبت میں یہاں تک آیا ہوں, آپ کی محبت میں یہاں تک آیا ہوں, مگر میں تو بہت بدقسمت انسان ہوں پیدائش سے. ان کا بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں, اگر بتاؤں گا تو وہ بھی میرے لیے ذلت کی بات ہے, اور نہ بتاؤں تو وہ بھی ذلت کی بات ہے. ان کا بتاؤ.
میں تو یہ چاہتا تھا کہ علی کا کوئی دشمن ہو وہ مجھے ملے اور میں اس کی گود میں سر رکھوں اپنا جا کے. مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا، میں تو ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آیا ہوں، مگر میرے ماں باپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا. کہا بھائی ظلم تو بتاؤ کیا کیا ہے؟ کہا میرا نام علی رکھ دیا، میرا نام علی رکھ دیا ہے. وہ بہت ہنسا، کہنے لگے تم نے بڑا اچھا ڈرامہ کیا اور میں تیرے ڈرامے سے بہت خوش ہوا. اور فوراً جو ہے خزانے سے اس کو انعام دینے کا اعلان کر دیا. کہتے ہیں وہ پوری زندگی جو ہے مزے کرتا رہا اور خود حجاج بھی اس کو علی کہہ کے پکارتا تھا. کہتے ہیں یہ پہلا شخص ہے کہ جس نے وہ ترکیب نکالی جان بھی محفوظ رہے، ایمان بھی محفوظ رہے، عقیدہ بھی محفوظ رہے اور نام بھی نہ بدلے. ایک مرتبہ صلوات پڑھو آل محمد و آل محمد. تو ایسا زمانہ تھا اور ایسے حالات کے اندر اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں خطبات جو ہیں صرف اس چیز پہ دیے جا رہے ہوں اور پیسہ بھی اسی لیے خرچ کیا جا رہا ہو، پیسہ بھی جو ہے وہ اسی بات کے لیے خرچ کیا جا رہا ہو اور حکومت بھی ساتھ اسی لیے دے رہی ہو، اور جو مطلب یہ کہ جن کو آپ کی زبان میں چمچا کہتے ہیں، جی چاپلوس، خوشامد کرنے والا، اس قسم کے اس میں زیادہ آج کل ملا ہی کام آتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں سب کے سب اسی میں لگے ہوئے ہوں. ایک طرف حدیثیں گڑ گڑ کے دی جا رہی ہوں، صرف ایک ہی کام ہے اور دین کا کوئی کام نہیں ہے کہ علی اور آل علی کے خلاف کیا کچھ کہہ سکتے ہو. دولت خرچ ہو رہی ہے. اچھا اب نام بدلتے رہتے ہیں ہر زمانے میں، نام ظالموں کے بھی نام بدلتے رہتے. ظالم ختم نہیں ہوئے بلکہ ان کے ظلم کیا چیز ہے؟ ایک ایسا شخص جو حرکتیں کرتا تھا وہ تو مر گیا، تو کیا اس کا کرنا ختم ہو گیا؟ نہیں، وہ آدمی مرا ہے، کام باقی ہے، نام بدل گیا. تو جو کل بنی امیہ اور بنی عباس کر رہے تھے آج وہ سعودی عرب کر رہا ہے، آج وہ وہابی کر رہے ہیں. وہی ملا جو فتوے دیا کرتے تھے یہ ملا فتوے دے رہے ہیں. خیال فرمایا، مشن وہی ہے، کام وہی ہے، طریقہ وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. کل بھی شیعوں کے دشمن تھے آج بھی شیعوں کے دشمن ہیں، کل بھی اہل علی کے دشمن تھے آج بھی اہل علی کے دشمن ہیں. کل نام لینا گناہ تھا، فرق اتنا ہو گیا کہ آج ٹارگیٹ کر کے مار دیتے ہیں اس نام کو. پاکستان میں آپ دیکھیے کتنے بیچارے حسن، حسین اور علی کے نام کے اوپر جو ہے شہید کر دیے گئے، حالانکہ وہ بیچارے اس مسلک کے نہیں تھے. جی ایک مرتبہ صلوات پڑھو آل محمد و آل محمد. اور اس سے بہتر باوت بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیں ہمارے پاس جو بھی کچھ چیز ہے، نہ تو ہمارے پاس کوئی کتاب ہے. علامہ مجلسی نے جو کتاب لکھی ہے بحار الانوار، جو حدیثیں جمع کی ہیں وہ بھی غیروں کے پاس سے جمع کی ہیں. وہ جو لوگ حوالہ دیتے ہیں نا آپ کی بحار الانوار میں، تو بحار الانوار میں ہے. سب سے پہلے میں نے کل عرض کیا تھا کہ مقدمہ پڑھیں کتاب کا. جب آپ اس کا مقدمہ پڑھیں گے تو جب یہ دیکھا انہی نے کہ ہمارے یہاں تو اب حدیث کوئی ہے ہی نہیں ہے، تو اس امت کو کیا دیں، ہماری ڈیوٹی ہے یہ، لہذا جو کچھ جہاں سے ملا جمع کر دیا. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ جو راویوں کو دیکھیں، روایت کو دیکھیں، حسب و نسب دیکھیں، اس کا سلسلہ روایات دیکھیں، کون سی معصوم کی ہے کون سی نہیں ہے. اتنا وقت نہیں ہے. کیوں؟ موت کا پتہ نہیں ہے. 110 جلدیں ہیں کتابوں میں اور وہ حدیث غلط صحیح سب ہیں. رات کو سوئے پروردگار کیا نام رکھوں؟ خواب میں دیکھا، حکم ملا اس کا نام بحار الانوار رکھو. حدیث ہے نا تو اس لیے انوار ہے. بحر کہتے ہیں سمندر کو، بحار جمع ہے سمندر کی. بحر ایک سمندر اور بحار بہت سے سمندر. کیوں؟ کہا کہ سمندر کے اندر حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے. جب ایک مسلمان غوطہ لگائے گا تو حلال لے گا اور حرام چھوڑ دے گا. کہا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم یہ حدیثیں جمع کر کے بحار الانوار رکھ دو تاکہ بعد کے علماء جو ہیں وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر کے وہ امت کے حوالے کریں. صلوات پڑھو آل محمد و آل محمد. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. تو یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کی بہار میں، ہماری کوئی بہار نہیں ہے. وہ تو لکھی آپ کے یہاں سے، ہر حوالہ ملے گا آپ کو. جی ہاں، صرف فرق یہ ہے ان مجالس کا جو وجود ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے تبلیغ ہے.
تاکہ اہل بیت کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے. اور صحیح دین اور ایمان اور عقیدہ اس لیے کہ نہ ہماری قبر میں کسی اور کو آنا ہے، نہ دوسرے کی قبر میں ہمیں جانا ہے یا نہیں ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اعتراض کیا کریں، کہتے ہیں نا کہ کیا یہ چیز قرآن میں، یہ کیا چیز قرآن میں. چلیے آپ اگر قرآن کو بات رکھتے ہیں تو آپ بھی سب چیزیں چھوڑ دیجئے، ہم بھی سب چیزیں چھوڑ دیں. 1 سال کے لیے دونوں ہر چیز چھوڑ دیں اور یہ فیصلہ کریں کہ قرآن میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. جی حفظ قرآن چھوڑ دیں، قرات کے مقابلے چھوڑ دیں، فتویٰ دینا چھوڑ دیں، مولویوں کے پاس جانا چھوڑ دیں. قرآن میں فتویٰ دینے کی کوئی روایت نہیں ہے. پڑھ لیجئے، حفظ قرآن کے مدرسے قائم کرنے کی کوئی آیت نہیں ہے، نہ رسول اللہ نے حفظ کر کے سنایا ہے، نہ رسول اللہ کی سنت ہے. حفظ قرآن رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، قرات کا مقابلہ رسول اللہ کی سنت بھی نہیں، کوئی آیت بھی نہیں ہے. تراویح قرآن میں نہیں ہے، الصلاۃ خیر من النوم قرآن میں نہیں ہے. نماز کا جو طریقہ ہے وہ قرآن میں نہیں، حتیٰ کہ نماز قرآن میں نہیں ہے. پڑھ لیجیے پورا، کسی مولوی سے کہیں کہ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے، مغرب کی 3 رکعت یہ لکھی، عشاء کی 4 رکعت یہ لکھی، ظہر کی 4 یہ ہے اور عصر کی 4 یہ ہے، صبح کی 2 یہ ہے، یہ تہجد کی نماز ہے. آپ بتا دیں مسجد کوئی بنی ہوئی قرآن میں دکھلا دیں سوائے مسجد اقصیٰ کے، وہ بھی کئی ہزار سال حضرت داؤد کے زمانے میں شروع ہوئی، حضرت سلیمان پیغمبر کے زمانے میں ختم ہوئی. خانہ کعبہ کی شبیہ ہے نہیں، خانہ کعبہ تو گول عمارت ہے. تو ان مسجدوں کو بٹھا دیا، قرآن سے ثابت کریں کہ مسجد کا وجود کیسا ہونا چاہیے، نہ مینار نہ گنبد نہ کچھ. جب قرآن سے لینا ہے تو آپ کو ہر چیز قرآن سے ثابت کرنی ہے. اپنا نام بھی ہٹانا ہے، آپ کا نام قرآن میں نہیں ہے، ہمارا نام قرآن میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد. بادشاہت قرآن میں نہیں ہے، خلافت قرآن میں نہیں ہے. یہ والی آپ سمجھے، جن کو اللہ نے بنانا تھا وہ بنا دیا. داؤد کو بنایا، حضرت آدم کو بنایا، اوروں کو بنایا، وہ ہے قرآن میں. نہ شورا کا ذکر قرآن میں ہے کہ ایسے خلیفہ بنانا، نہ اجماع ہے قرآن کے اندر، نہ استخلاف ہے. جیسے رسول امت کو چھوڑ گئے وہ ویسی رکھیے. کسی کو سب کو لاوارث چھوڑ گئے تو لاوارث رہے. نہ کوئی کتاب رسول اللہ لکھ کے چھوڑ گئے. جی یہ پریس بھی بند کر دیں، تاج کمپنی کا قرآن ہمیں نہیں چاہیے. اگر رسول اللہ کا لکھا ہوا قرآن ہے تو صحیح ہے، بقیہ ہم نہیں مانتے. آپ دیکھیں سعودی عرب میں آپ جائیں، باقاعدہ قینچی بنا رکھی ہے اور ناپ بنا رکھا ہے، کوئی قرآن اس قینچی میں فٹ نہیں ہوگا، نکالیں گے گاربیج. جی جو ملازم رکھے ہیں انہوں نے، یا وہ بنگالی ہوگا یا پاکستانی ہوگا، اور وہ قینچی ان کے پاس ہے اور ٹرے لیے ہوئے، ٹرالی لیے ہوئے ہیں، اور وہ قرآن نکلتے چلے گا. آپ اپنے ابا اماں کسی کے اصالہ ثواب کے لیے قرآن وہاں رکھیں، مسجد نبوی وہاں پہ نہیں رکھ سکتے. صرف یا نیلا قرآن ہو یا گرین رنگ کا، یہ 2 کلر جو ہیں فیض پریس کے ہیں جو انہوں نے چھاپے ہیں، وہیں انہیں کی دکان سے اسی پریس کا قرآن آپ لا کر کے رکھ دیں، مگر جلد مختلف ہو، گاربیج. اب آپ یہ بتائیے یہ پریسیں تو نہیں ہے قرآن کے اندر. تو پھر جب قرآن پہ بات آئے گی تو پھر قرآن ہی سے ثابت کریں گے. ہماری ہر چیز قرآن میں موجود ہے، جو کچھ عزاداری میں ہم کرتے ہیں قرآن میں ہے. ہمارے علماء نے جواب دیا ہے، ثابت کیا ہے، کتابیں موجود ہے، قرآن میں ہے. جس کا نام قرآن میں ہو اس کو تو غیرت سے مر جانا چاہیے. ہمارا تو نام قرآن میں، ابراہیم دعا کر رہا ہے پروردگارہ مجھے شیعہ بنا دے. صلوات پڑھو والے محمد والے محمد. ایک مرتبہ صلوات پڑھو والے محمد والے محمد. میں آج آپ کے لیے 2 چیزیں لے کے آیا ہوں. آیا یزید کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں؟
ان رائٹنگ لے کے آیا ہوں. امام غزالی کا نام سنا ہے آپ نے؟ سب نے سنا ہے، مشہور عالم ہیں، مفکر ہیں، فلسفی ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا کہ یزید کے اوپر لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں، اور یزید کے لیے دعائے رحمت کرنا کیسا ہے. ان کا جواب میں لفظ بلفظ کتاب سے لکھ کے لایا، لکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ میں لفظ بلفظ کتاب کا حوالہ اور نام لکھ کے لایا ہوں. سائل نے سوال کیا امام غزالی سے، کیا یزید پر لعنت کرنے والا فاسق ہے، اور کیا یزید پر لعنت کرنے والا اگر فاسق ہے، اور کیا یزید کے لیے دعائے رحمت کرنا جائز ہے؟ یہ سوال ہے. امام غزالی کا جواب سنیں. جی ہاں، یزید پر لعنت کرنے والا فاسق اور گنہگار ہے، اس لیے کہ عام مسلمان بلکہ جانور تک پر لعنت کرنا حرام ہے. یہ ان کا فتویٰ ہے جو میں لفظ بلفظ سنا رہا ہوں آپ کو، جیسا کہ حدیث پیغمبر میں وارد ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلمان کی عزت کعبے کے برابر ہے. اچھا صاحب، پھر فرماتے ہیں کہ یزید کا اسلام ثابت ہے، اور اس کا قتل امام حسین کے لیے حکم دینا یا اس سے راضی ہونا ثابت نہیں ہے. پھر مسلمان سے بدزنی بھی حرام ہے جب تک واقعے کی تحقیق نہ ہو، اس وقت تک حسن ظن ضروری ہوا کرتا ہے. علاوہ بری قتل حسین کفر بھی تو نہیں ہے، ہاں صرف ایک گناہ ہے. رہ گیا دعائے رحمت کا معاملہ، تو وہ جائز بلکہ مستحب ہے، اس لیے کہ ہم نماز میں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھتے ہیں، اور یزید مومن تھا. یہ ان کا فتویٰ ہے، کتاب کا نام ہے مومن قریش، صفحہ 63. آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ ابھی میں آپ کو بتاؤں. اس کے بعد میں علماء جمہور اہل سنت کے نام سے علماء کا یہ فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت نہ کرنی چاہیے. یہی مذہب محققین اہل سنت والجماعت کا ہے. گو بعض اعمال فسق اس سے صادر ہوئے ہیں، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک عصمت خاصہ حضرات انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، صحابہ و اہل بیت پر کے لیے عصمت ثابت نہیں ہے، ان کے لیے معصوم نہیں. چلیے بات ختم ہو گئی. موطا امام مالک صفحہ 406. صرف یہ دو چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنا تھی. اب میں آتا ہوں اپنے مقصد کے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. میں نے اس لیے بیان کیا کہ اگر کسی کو شک ہو تو کتاب جا کے دیکھ لے، اور وہ یقین کر لے کہ جو بات میں نے کہی ہے ممبر سے وہ غلط تو نہیں کہی. خدا نخواستہ کسی کی نہ تضحیق ہے نہ توہین ہے نہ وہ ہے، لیکن صرف بتلانا ہر ایک کو. کہتے ہیں ہم بھی تو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ جو حرام کو اور حلال کو دونوں کو برابر سمجھتا ہو، منافق اور مسلمان کو برابر سمجھتا ہو. خدا تو یہ کہتا ہے منافق اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، مسلمان اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. اور قرآن اس کی مثال دیتا ہے اندھا اور آنکھوں والا، گونگا اور کلام کرنے والا. یعنی یہ کہ حلال جو ہے وہ آنکھیں ہے اور حرام جو ہے وہ اندھا ہے. اب آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو قرآن ایسی ایسی مثالیں دے کر کے لوگوں کو آگاہی دے رہا ہے، بتا رہا ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، قتل امام، اب آپ کے سامنے ایک مثال دوں گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. ایک مثال ہے ہندوستان کی اور ایک مثال ہے پاکستان کی، چھوٹی سی. ابھی پاکستان میں جو پنجاب میں لاہور میں کچھ لوگ مارے گئے بیچارے، طاہر القادری صاحب کے مارے گئے نا. انہوں نے احتجاج کیا. بنیادی شرط کیا تھی؟ قتل کا مقدمہ قائم ہو. مارا پولیس والوں نے یا گٹو بھائی جو بھی تھے، قتل کا مقدمہ. ان کی جو شرطیں تھیں اور لوگ ساتھ دے رہے تھے کاہے کا کہ نواز شریف صاحب کے پاس اور شہباز شریف. کیوں؟ یہ سربراہ مملکت ہے. صرف ایک مثال دے رہا ہوں جی. اور سب لوگ کہہ رہے ہیں مقدمہ تو قائم ہونا چاہیے اور سچ ہے. کیوں؟ کیا نواز شریف صاحب نے حکم دیا کہ مارو قتل کرو؟ یا انہوں نے نہیں؟ کورٹ نے آرڈر کیا کہ نہیں ان کا نام شامل کیا جائے. کیوں؟ یہ ذمہ دار اس لحاظ سے ہیں کہ سربراہ مملکت ہیں. بات سمجھ میں؟ ہندوستان میں فساد ہوا، گجرات میں 2500 سے زیادہ مسلمان مارے گئے. نریندر مودی کو جو ہے یورپ نے ویزا بند کر دیا، اور یہاں پہلی مرتبہ وزیر اعظم ہونے کے ناطے اس کو بھی چیلنج کر دیا کورٹ میں. ہے یا نہیں ہے؟ اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کا نام جو ہے سب مانتے ہیں کہ ہاں ہوا ہے اور وہ شامل ہے. مگر بہرحال اثر وہی میں نے کہا نا، یہ 3 پاور کسی کا ساتھ دیتے تو بچ جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد.
दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, इस मौजू को कल मुकम्मल करूंगा एक हद तक, बस एक नतीजे तक पहुंचाना है। अब आप सिर्फ इतना बतला दें, दोनों फतवे आपने सुन लिए जी। जब किसी कत्ल की रिपोर्ट लिखी जाती है तो यही होता है ना कि मकतूल कौन है, हसब और नसब क्या है, और कत्ल क्यों हुआ जी। सबब कत्ल असल है, वजह क्या है कत्ल की, फिर कातिल कौन है, और उस दायरे शक में सब आते हैं। इमाम हुसैन शहीद हो गए, चलिए आप इमाम गजाली को ले लें कि कोई बात साबित नहीं, लेकिन ये बताएं शहादत हुसैन के बाद जो कुछ हुआ वो तो साबित है। अहले बैत का कैद होकर के शाम में जाना और यजीद का बिल ऐलान शराब पीना, कसीदा पढ़ना, कुफरिया कलमात को बयान करना साबित है या नहीं? इन्हीं की किताबों में है। बल्कि वो वक्त जो तहकीक करने के लिए अब्दुल्ला इब्न उमर ने भिजवाया है और उसके बाद जो है बैत यजीद तोड़ी है जी, उन्होंने आकर के बताया कि यजीद फातिक है, अजान और नमाज के वक्त शराब पीता है, बिल ऐलान महफिलें जमाता है, पूरी एक दास्तान है। अब यहाँ पर सिर्फ एक मरतबा बाबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। बहुत से लोग शरीफों की जबान नहीं जानते। आपके घर में खुदा न खास्ता चोरी हो जाए, पाकिस्तान इंडिया में कहीं पर, और थानेदार से कहें कि जरा सा देखो हम मुसलमान हैं, गाली बकना हम जायज़ नहीं समझते हैं, और पकड़ के ले आया चोर को, उनका देखिए इस्लाम दीन मजहब घर में रखिए, ये कबूल नहीं करेगा, इसने इनकार कर दिया है, जब तक हम अपना हथकंडा इस्तेमाल ना करें, वरना तो हम छोड़ देते हैं। हम उससे शराफत से भाईजान कह के पूछेंगे, वो कहते हैं चोरी नहीं की, घर जाओ वापस। अगर आप चाहते हैं आपका माल बरामद हो और ये इकरार जुर्म करें और एक कीफर किरदार को पहुंचे, तो हमें अपना तरीका अपनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो कभी कभी ये होता है बदमाश की रग बदमाश से काटी जाती है, तलवार की धार तलवार से काटते हैं। मेरी जिंदगी का वाकया है, मेरे सामने का वाकया है। लखनऊ की अदालत में हमारे उलमा और हमारे ज़ुआमा के खिलाफ एक मुकदमा कायम हुआ कि यजीद पर लानत जायज़ नहीं है, लिहाजा आप लोग अपनी मजलिसों और अपने मेंबर अपने खुतबे में नहीं पढ़ सकते थे। तकरीबन 35-40 साल पहले का ये वाक़या। 5 हमारे जय्यद उलमा और जो हमारे लीडर थे उनके पीछे। अब ये हुआ कि आ गया, मीटिंग हुई उनकी, उन्होंने फैसला किया कि इसका क्या जवाब दें, मुकदमा तो लड़ना ही है। तो उन्होंने कहा कि आप जवाब देते रहिए, आप जवाब तैयार किए, इसका जवाब पहले मैं करने जा रहा हूँ। कहा क्या करने जा रहे हैं? कहा कल बताऊँगा। उन्होंने 32 मुफ्तियों की लिस्ट तैयार की, 32 या 35 हिंदुस्तान के जय्यद मुफ्ती, पूरे इलाके के, बॉम्बे, अहमदाबाद, आजमगढ़, देवबंद, इन सब, उन जो बड़े बड़े मुफ्ती जिनकी मान जो है हर तरफ से चर्चा है, और उनके खिलाफ एक मुकदमा लखनऊ की अदालत में कायम किया कि शैतान के ऊपर लानत जो है वो जायज़ नहीं है, और ये मुफ्ती हर वक्त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम कहते हैं। आप समझे कि नहीं? आज़ादी का ज़माना है, शैतान के ऊपर लानत जो है, ठीक है खुदा का हुक्म है, मगर ये थोड़ा ही कह दिया कि तुम हर वक्त जो है मुल्ला जो है पढ़ता रहे। लिहाजा इन मुफ्तियों को बुलाया जाए और ये आर्डर किया जाए कि शैतान के ऊपर लानत ना पढ़ी जाए। उनका कि क्या कर रहे हैं? उनका कि अभी यजीद वाला मामला है ना, तो जब तक कि यजीद और शैतान को बराबर में लाके खड़ा नहीं करोगे तो मसला हल नहीं होगा। अब ये पांचों तो लखनऊ में रहने वाले थे, अदालत से सम्मन पहुंच गए। अब ये जो 32-35 आएंगे, कोई बंबई से, कोई हैदराबाद से, माल भी खर्च होगा, वक्त भी खर्च होगा, काहे के लिए जा रहे हैं? हुजूर शैतान के लिए इजाजत लेने जा रहे हैं कि शैतान पे लानत भेजनी है, वरना तो सॉरी सब आयतें पढ़ेंगे मगर नहीं, औज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे। आ गए पेशी, वो सब के सब आए। उन्होंने कहा कि सरकार ये क्या कर रहे हैं? उनका कुछ नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ से मुकदमा कायम है, हमने तो नहीं किया, जिन्होंने किया उनका हम नहीं जानते, मुसलमानों ने किया तो मुसलमान मुफ्ती आप हैं, आप जवाब दें। उनका कि खुदा के वास्ते इसको आप वापस ले लें, पहले जो मुकदमा यजीद वाला है उसके लिए पहले फतवा दें, और वो फतवा तहरीरी नहीं चलेगा, अदालत में पेशी होगी, उसमें आप गवाही दें कि यजीद जो है वो फासिक था, फाजिर था, दुश्मन इस्लाम था, दुश्मन खुदा और रसूल था, उस पर लानत वाजिब है।
उन 35 मुफ्तियों ने कोर्ट के अंदर बाकायदा उसकी वीडियो बनी, उसकी ऑडियो बनी, फिर तहरीर में लिखा गया। जैसे कोर्ट की पेशियां होती है, एक दो नहीं, उस रोज लखनऊ की सारी अदालतें बंद होती थी और ये पार्क के अंदर अदालत जज लगती थी, माइक लगते थे और अखबारों में हेडिंग आती थी, शैतान और यजीद का मुकदमा, शैतान और यजीद की तारीख, आप समझिए। और यजीद पर लानत करना, जब हेडिंग आई है, यजीद मुसलमान नहीं था, यजीद काफिर था, यजीद मुल्हिद था, यजीद दुश्मन रसूल था, यजीद दुश्मन खुदा था, यजीद दुश्मन इस्लाम था। हुसैन इब्न अली के कत्ल के जुर्म में, अहले बैत को असीर करने के जुर्म में सारी दफात बाकायदा कानूनी तौर के ऊपर लगा के और कहा कि हर मुसलमान के ऊपर वाजिब है कि वो यजीद के ऊपर लानत करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। और इसके बाद इनसे तहरीर ली, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार नासरुल मिल्लत जिनके जमाने में तबर्रा एजिटेशन हुआ था, और उस वक्त अब्दुल शकूर मलऊन था जो अपने को इमाम अहले सुन्नत कहता था, बदबख्त, आप समझे कि नहीं। वो मलऊन जो था मुकदमा तबर्रा एजिटेशन करने वाला, उसके बेटे और पोते ने ये काम किया और फिर बाकायदा मुकदमा जीता गया। हर रोज टीवी के ऊपर और जनाब अली रेडियो के ऊपर, न्यूज में, हर न्यूज में यही मौजू था, हर चाय स्टॉल में, हर जगह के ऊपर। और उसमें यह कि यजीद पर लानत करने का मुकदमा जीत गए। यजीद काफिर था, यजीद मुसलमान नहीं था। अब जाहिर है कि जो भी वो होगा, और उसी के ऊपर जो है ये शैतान वाला मुकदमा वापस लिया है, रिक्वेस्ट के ऊपर। बाकायदा मुफ्तियों और उलमा की खुशामद करने पर शैतान के मुकदमे को मुद्दईयान ने वापस ले लिया, उसको वापस लिया है, ऑन द रिकॉर्ड है ये चीज। तो अब आप पहचाने, मैंने खत्म किया सिर्फ आपकी जहमतों को। तो ये खुदा न खास्ता किसी के खिलाफ, ये तो एक जालिम के खिलाफ एहतजाज है। हम तो जमहूर को मानने वाले हैं। आपने पहला खलीफा बनाया, हमने मान लिया, इमाम नहीं माना। कल मैं साबित करूंगा, आपने पहला खलीफा बना सर आंखों पे, दूसरा बनाया सर आंखों पे, तीसरा बनाया सर आंखों पे, अली को चौथा बनाया सर आंखों पे। अब फर्क क्या रहा भाई? आपने चौथा बनाया, हमने पहला माना, बात तो एक ही है। अब जो अली से हट जाए, आप भी उसको लानत करके दूर कर दे और हम भी दूर कर दे। उम्म कहते हैं कि जब चौथी खिलाफत मौला को मिली तो जो टेढ़ा हो गया था इस्लाम, वो सीधा हो गया जी। अब आप देखें, एक एक सहाबी कहता है एक अरसे के बाद वो नमाज पढ़ने को मिली जो रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ते थे, पहली नमाज। अरे अली इब्न अबी तालिब ने ऑफिशियली खलीफा वक्त की हैसियत से जो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाई है मदीने में, तो अहले मदीना चीख उठे, आज पहली नमाज पढ़ी है। अब देख लिया रसूलुल्लाह की नमाज का टेस्ट और अली की नमाज का टेस्ट। हम क्यों मानते हैं अली को? मानते इसलिए हैं अली को कि अली की जात में रिसालत सिमट करके आ गई। रसूलुल्लाह कहते हैं जिक्र अली जिक्री व जिक्री जिक्रुल्लाह व जिक्रुल्लाह इबादा। अली का जिक्र मेरा जिक्र है। यही कहा था ना, मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला हूं फाहद अली मौला, उसका ही अली मौला, और जिसका मैं मौला नहीं उसका अली भी मौला नहीं जी। तो हमने रसूल को मौला माना, और पहले मौला किसने माना? अबू तालिब ने। हम मानने वाले अबू तालिब के। अबू तालिब तुमने इनको मौला बना दिया, हमने मान लिया। अब उसी रसूल ने कहा अली मौला है, हमने उनको भी मान लिया, सुन्नत रसूल है। अच्छा, जब आ गए एक जगह, तो अब जो अली के मुकाबिल आ जाए, भाई आपको यह है ना कि भाई इनको बुरा कहा, इनको बुरा कहा, तो अब तो आ जाएं आप साथ में हमारे शाना मिला के। हम तो अली के दुश्मन को बुरा कहते हैं। हमारा इमाम भी है तो खलीफा भी है, तुम्हारा खलीफा है, आओ साथ में। जो अली से बगावत कर जाए, क्यों? रसूल की बद्दुआ है उसके लिए। अल्लाहुम्मा इन्नी हाउला, ये जो है, और उसके बाद में ये कौन है? लाहमों का लाहमी, इनका गोश्त मेरा गोश्त है, दमों का दमी, इनका खून मेरा खून है। यही है ना, पूरी दुआ है। और फिर इसके बाद में परवरदिगार, जो इनसे सुलो करे तू सुलो करना, जो इनसे जंग करे तू जंग करना। मेरे माबूद, जो इनसे मोहब्बत करे तुम उनसे मोहब्बत करना।
اور रसूलुल्लाह ने अमली तौर पर करके दिखलाया। बस खत्म किया आपकी रहमतों को। हुसैन ने करबला में एक सवाल किया, क्या मेरे अलावा कोई फर्जंदे रसूल है? नहीं। फौजी शाम ने कहा नहीं। क्या मैं रसूल का बेटा नहीं हूं? बेशक हैं। कौन सा हक मैंने तुम्हारा ले लिया? एक ही जवाब था ना, बोगदन ले। अभी तुम्हारे बाबा के जोड़ में तुम्हें कत्ल कर रहे हैं। अगर तुम्हारे बाबा होते तो उन्हें कत्ल करते या ना करते? और किया। अब कोई बच नहीं सकता। जिन्होंने अली को कत्ल किया उन्हीं ने हसन को जहर दिया, उन्हीं ने हुसैन को कत्ल किया। इमाम हुसैन का एक जुमला, जब अब्दुल्ला इब्न उमर ने यह कहा फर्जंदे रसूल आप मदीने से ना जाए, नहीं जाता। क्यों? कब मदीने से ज्यादा महफूज जगह नहीं है। कहा कल जब मेरे भाई के लाशे पर तीर बरसे तो तुम कहां थे? इसी मदीने में। मेरे बाबा के गले में कल लहसुन पड़ी जब थे, मेरी मां के दरवाजा गिराया गए जब थे, ये सारे मसाइब कहां हुए? मदीने में। और अब कहते हो कि मदीना जाए हमने? मेरे लिए कहते हो जाए हमने? नहीं, चले गए। करबला में अब यजीदियों से पूछ रहे हैं बतलाओ। अच्छा, अब यहां पर 2 मिनट में आपको एक चीज बतला दूं। इमाम हुसैन कब शहीद हुए? 61 हिजरी। 60 हिजरी है जी, 60 में सफर है और 61 शुरू हुई। पहली मुहर्रम से होता है ना। सन 61 हिजरी की 10 मुहर्रम को शहादत हो गई। अहले बैत कैद हो गए, रिहा होके मदीने आए। यही है ना। पहला साल 3.5 साल हुकूमत है यजीद की। खिलाफत के पहले साल में 22 रजब को ये खलीफा बना है, याद रखें। पहले साल शहादत है इमाम हुसैन की। उसके बाद का दूसरा साल मदीने की ताराजी, वाक़या हिर्रा। 1000 हुफ्फाज़ कुरान शहीद हुए। 1000 से ज्यादा असहाबे रसूलुल्लाह की बेटियों की इज्जतें पामाल हुई यजीद के हुक्म से, मुस्लिम इब्ने उक़बा की माइयत में। उसके बाद का साल आया, खाना काबा को आग लगाई गई। अब इसको उल्टा कर दीजिए। पहले शहादत है हुसैन की, उसके बाद ताराजी है मदीने की, उसके बाद आग लगाई खाने काबा की। ये पहले हो सकता था? नहीं। क्यों? हुसैन जिंदा है। जब तक हुसैन जिंदा रहे काबा भी महफूज, मदीने की अजमत भी महफूज। अब हुसैन शहीद कर दिए गए, अब न काबे की हुर्मत बाकी रहेगी न मदीने की अजमत बाकी रहेगी। आ गया फिस्को फुजूर यजीद का साबित। मदीने को भी पामाल कर दिया और खाने काबा को भी कर दिया। हुसैन की शहादत में इज्जत काबा और इज्जत मदीना सिमट गई। ये मजलिसें सिर्फ ऐलान करती है कि अगर हुसैन जिंदा है तो काबे की अजमत भी बाकी है, मदीने की अजमत भी बाकी है। आज अगर अरकान हज अदा कर रहे हैं तो सदका है हुसैन इब्ने अली का। आज अगर अजानें हो रही हैं तो सदका है हुसैन इब्ने अली का। अब इंसाफ से बताओ, वक्त नहीं है, खत्म हो गया। आइंदा मजालिस में अर्ज करूंगा जी। अभी तो बाल भी उगने शुरू नहीं हुए हाजियों के। इंसाफ से बताएं, कितना झूम झूम के कंकर ये मारते हैं। क्यों? शैतान बेचारे ने क्या किया? मारते हैं या नहीं मारते हैं? का जब तक ये नहीं करेंगे हम मिल्लत इब्राहिम में नहीं हो सकते। इब्राहिम की कुर्बानियों का अगर हमें ये शहादत मिली है तो उस वक्त तक हज कबूल नहीं। तो इंसाफ से बताओ, बकरा क्यों काट रहे हो? कहा कि एक इस्माइल को कुर्बान किया। अमली तौर पे शहादत नहीं मिली, बच गए, जन्नत का दुब्बा आ गया। मगर हर मुसलमान साहिब इस्ताअत पे अल्लाह ने वाजिब कर दिया। तो खुद फैसला करो मुसलमानों।
खाली बकरा कुर्बान हुआ है, दुम्बा ज़बह हुआ है, सुन्नत इब्राहिमी आ गई जी। और यहाँ तो 18 इस्माइल अपने हाथों से कुर्बान किए हैं इस्लाम के ऊपर। बदरहमतों का तमाम किया, आप भी रोने के लिए तैयार हैं। अज़ादारों, आज दूसरा दिन है हुसैन इब्ने अली को सरजमीन करबला पे जी, दूसरा दिन है ना। एक दस्ता आता है जो तारीख में मिलता है, 10,000 का लश्कर है। शिम्र जो है वो सरबराह है। जो दस्ता आता जाता है, कभी 2,000 का, कभी 4,000 का, कभी 6,000 का और कभी 10,000 का। शिम्र जब आया तो 10,000 का लश्कर लेके आया और हर खबर ज़ैनब को फिजा देती है, शहजादी अब ये आया है, अब ये आया है, अब ये आया है। शहजादी ने एक मरतबा भाई को बुलाया, फिजा जाओ मेरे भाई को बुला के लाओ। खेमे में हुसैन आ गए। जनाब शहजादी फरमाती हैं, भैया अभी फिजा ने बताया फलां काफिला आया है, फला दस्ता आया है, फला दस्ता आया है। भैया जब से शिम्र आया है मेरा दिल दहल रहा है। भैया तुम्हारे भी तो कुछ चाहने वाले हैं, तुम्हारे भी तो मोहब्बत करने वाले हैं। और कहते हैं कि इस वक्त जनाब ज़ैनब की जो नाम आया है वो हबीब का नाम आया। भैया हबीब तो कूफे में रहता है, मेरे भाई हबीब को तो इत्तला कर सकते हैं। एक मरतबा कहा, बहन अभी ख़त लिखता हूँ। आपने ख़त लिखा, लोग कहते हैं मदद के लिए लिखा, मैं नहीं मानता। इमाम ने ख़त मदद के लिए नहीं लिखा है, बल्कि एक लफ्ज़ लिखा, अंता रजुल फ़क़ीह। हमारे यहाँ रजुल फ़क़ीह कहते हैं मुज्तहिद आज़म को, जैसे आयतुल्लाह सिस्तानी और हमारे आयतुल्लाह शेख हाफिज़ बशीर साहब क़िबला जी, जो फतवा लेता है कुरान की रोशनी में और हदीस की रोशनी में। आपने रजुल फ़क़ीह लिख करके हालात लिख दिए। तुम फ़क़ीह हो, अब फैसला करो, मैं इन हालात में घिर गया हूं, अब तुम्हारे लिए घर में बैठना जायज़ है या मेरी मदद के लिए आना। कहते हैं जिस वक्त ये ख़त कासिद लेकर के पहुंचा है तो मुस्लिम जनाब हबीब अपनी ज़ौजा के साथ खाना खाने बैठे थे। हमारे यहाँ भी है, जब लुक़मा हाथ से छूटने लगे तो कहते हैं कोई मेहमान आ रहा है। लुक़मा हाथ से छूट गया तो एक आवाज़ निकली, शायद कोई दोस्त आ रहा है। और अभी लुक़मे को हाथ नहीं लगाया था, किसी ने दकुल बाब किया। अंदर से आवाज़ दी, कौन है? अना बरीदुल हुसैन। चाहने वालों, मैंने देखा है कि आप अलग और ताबूत की तरफ कैसे दौड़ के जज्बात में आगे भागते हैं। वो कैफियत मैंने तारीख में जनाब हबीब की पढ़ी है कि ये सुन्नत अना बरीदुल हुसैन नंगे पैर उठ करके भाग के गए। और जैसे ही खत मिला इमाम का आंखों से लगाया, दारो कतार रोना शुरू किया, बोसे देते जाते हैं। ये आलम मोहब्बत का, जैसे आप अलग और ताबूत को चूमते हैं, ऐसे इमाम के खत को चूम रहे थे। एक अरसे के बाद मेरे आका का खत आया, खत को लगाया सीने से, आंखों से। बीवी ने पूछा किसका खत आया? कहा मेरे आका हुसैन का खत आया है। सर पे रखा, क्या लिखा है? खोला, पढ़ा, देखा एक मरतबा, खामोश हो गए। क्या लिखा है खत में? मुझे भी तो बताओ। कहा क्या बतलाऊं, हुसैन इब्ने अली मुसीबत में पड़ गए। तो फिर क्या हुआ? मैं देख रहा हूं कि अगर मैं जाता हूं तो तुम्हारा क्या होगा। हमारे यहाँ देखते हैं ना आप, अभी औरतों की मजलिसों का ऐलान हुआ है, मर्दों से बढ़कर के औरतें हिस्सा लेती है, औरतों से बढ़कर के बच्चे हिस्सा लेते हैं। बस ये सुनना था कि एक मर्तबा ज़ौजा ने कहा कि क्या इरादा है? का इरादा क्या है? तुम्हें ख्याल आता है कि तुम्हारा क्या होगा? बस एक मर्तबा जज्बात में खड़ी हो गई। चूड़िए कहा, चूड़िए तुम पहन के घर में बैठो, मैं जाऊंगी, मैं हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत में मैं जाऊंगी कुर्बानी के लिए। नहीं बीबी यहीं ठहर जा, मैं तो इम्तिहान ले रहा था तुम्हारा, कहीं ऐसा ना हो मैं सफर को जाहिर करूं और तुम माने हो। माने होने का क्या मतलब? फर्जंदे रसूल बुलाए, दो जहान का मालिक, जन्नत का मालिक और मुख्तार बुलाए और हम घर में रह जाएं। गुलाम को बुलाया, फोन, इस सवारी को ले शहर के बाहर चला जा, मैं आ रहा हूं। यहाँ से चले, अस्से का सहारा लेते हुए बाजार की तरफ निकले। देखा क्या, कहीं तलवारें तैयार हो रही हैं, कहीं नेज़े तैयार हो रहे हैं, कहीं जो है तीरों को जो है सैकल किया जा रहा है। एक मरतबा पूछा क्या बात है? हालात जंग नज़र आ रहे हैं, हालात हर्ब जो है वो तैयार किए जा रहे हैं, क्या बात है? कहा यजीद के ख़िलाफ़ किसी ने बगावत की है, स्पेशल आर्डर आया है, इसलिए असलाह की तैयारी है। तैयारी करते करते एक मरतबा तेज इसने, कहते हैं कुछ देर हो गई बाजार में, सुनिएगा, कुछ देर हो गई।
غلام نے کیا دیکھا کہ زار و قطار گھوڑا رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ ایک مرتبہ اس غلام نے گلے میں باہیں ڈال دی، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی اور کان کے قریب کہتا ہے، اے اس پہ وفادار، میں تجھے روتا ہوا اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں، اس لیے تو رو رہا ہے کہ مالک کے آنے میں دیر ہوگی؟ میں قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں اگر اب میرا مالک نہیں آیا تو میں سوار ہو کر کے مدد کے لیے آقا کی جاؤں گا۔ اور یہ الفاظ حبیب کے کانوں میں پڑ گئے، حبیب زمین کے اوپر بیٹھ گئے اور ایک مرتبہ زمین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، آقا حسین میرا اتنا مجبور ہو گیا کہ غلام مدد کرنے کے لیے جائے۔ حبیب سوار ہوئے، غلام نے ہاتھ جوڑے، کہا کہ میں نے راہ خدا میں آزاد کیا؟ کہا نہیں، مجھے ایسی آزادی نہیں چاہیے آقا، میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، کربلا میں بھی جاؤں گا۔ بہرحال مختلف روایات ہیں۔ حبیب چلے، جب حبیب چلے اور کربلا کی طرف چلے، کہتے ہیں گرد محسوس ہوئی، امام کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں پیٹھ لگائے ہوئے۔ جناب زینب کو فضہ نے خبر دی کہ آج پہلی مرتبہ میرے آقا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے۔ شہزادی فوراً دروازے پر آئی، بھیا آج مسکرا رہے، کیا بات، خیر تو ہے؟ اسی اثنا میں اکبر نظر آ گئے، جناب عباس آ گئے، بھیا عباس جلدی آؤ، میرا بھائی آ رہا ہے۔ کہتے ہیں ادھر گرد تیز ہوئی اور جناب امام حسین کھڑے ہو گئے خوشی کے سبب سے کہ میرا کوئی ساتھی تو کربلا میں آیا، میں بہن کو جواب تو دے سکوں۔ اتنی دیر میں جناب عباس اور علی اکبر استقبال کے لیے بڑھے، ادھر حبیب نے گھوڑے سے گرا دیا اور دونوں کو ساتھ لے کر کے آئے۔ امام استقبال کے لیے آگے بڑھے، سینے سے لگایا اور ادھر پہلی مرتبہ بھیا حسین حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ کہتے ہیں کہ جس وقت حبیب نے کی کانوں نے یہ آواز سنی کہ امام فرما رہے کہ بنت رسول آپ کو سلام کہہ رہی ہیں، کہتے ہیں ماما اتار کے پھینک دیا اور زمین پر سر مار کے کہتا ہے، ارے اس سلام سے پہلے حبیب تم مر کیوں نہیں گیا؟ آج اہل بیت پہ یہ وقت آ گیا کہ غلاموں کو شہزادی سلام کہلائے۔ بس 2 منٹ و ختم دعا، حبیب شہید ہو گئے، میدان میں حبیب شہید ہو گئے، 9 کے نیزہ کے اوپر سر ہیں سب کے، تمام شہداء کے۔ جب یہ قافلہ کوفے میں داخل ہوا، ایک 11 سال کا بیٹا تھا حبیب کا، سب کے سروں کو دیکھا، ان سروں میں حبیب کا سر بیٹے نے دیکھا، حبیب کا سر دیکھا، رونے لگا اور قریب آتا ہے جس آدمی کے پاس سر تھا، مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے یہ سر دے دے، میرے بابا کا سر ہے، میں ایک مرتبہ پیار کروں۔ اس نے منع کر دیا، نہیں کسی شہید کا سر نہیں دیا جائے گا۔ یہ خوشامد کرتا رہا، ہاتھ جوڑتا رہا، سر نہیں دیا۔ جب سر نہیں ملا تو ایک مرتبہ جذبات سے غصے میں آیا اور ایک پتھر اٹھا لیا، ایک پتھر اٹھا لیا۔ کہتے ہیں پتھر اٹھا لیا، پھر کہا خدا کے واسطے مجھے سر دے دے، میں اپنے بابا کو پیار کر لوں، نہیں دیا۔ تو ایک مرتبہ وہ جو پتھر تھا وہ اس نے اس ظالم کے سر میں مار دیا جو نیزہ لیے ہوئے تھا۔ لوگوں نے پکڑا، جناب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، جناب سجاد اہل بیت یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا حبیب کا بیٹا سر کو لے کر کے پیار کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کو سر نہیں دیا، تو اس نے غصے میں آ کر کے سر مار دیا، بچے کو قیدی بنانے لگے۔ تو کہتے ہیں بنی اسد کے لوگ تلواریں لے کر کے آ گئے اور اس بچے کے ننیال والوں نے جو کوفے کے رہنے والے تھے بچے کو چھڑا لیا۔ تاریخ کہتی ہے اس منظر کو دیکھ کر کے ایک طرف سید سجاد تڑپ گئے، ایک طرف سکینہ تڑپ گئی۔ عجب نہیں سکینہ نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا ہو، اے میرے معبود، حبیب کے ایک بچے کو بچانے والے اتنے لوگ جمع ہو گئے، لیکن بابا مرا تو سکینہ کو تماچے کھانے پڑے، بابا کو لینا چاہا تو سکینہ کو درے کھانا پڑے، بابا کی یاد میں آواز بلند کی تو شمر کے تماچے اور تازیانہ تھا۔ اے پروردگار، اس وقت تو اتنے بچانے والے حبیب کے آ گئے مگر میرے بابا کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، یتیمہ سکینہ پر رحم کھانے والا کوئی نہیں تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔